محرم اس مبارک مہینے میں یہ پیغام ہے نیکی اور خیر کے ساتھ اس سال کا افتتاح کرو. اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام. ربی و ربک اللہ. چاند کو دیکھ کے یہ دعا پڑھو. یکم محرم 7 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں اور امراء کو خط لکھے، دین کی دعوت دی. اس مقدس مہینے کا ابتدا اللہ کے دین کی دعوت سے شروع کرو. میں نے اپنے گھر والوں کو دعوت دینی ہے، اپنے خاندان کو دعوت دینی ہے، اپنے دوستوں کو دعوت دینی ہے، اپنے تعلق والوں کو دعوت دینی ہے، اور ان کو بھی دعوت دینی ہے جو آپ کے مخالف ہے. اخلاق سے، نرمی سے. تاریخ بتاتی ہے یکم محرم ہی تھا جب اناطولیہ نے ترکمان سردار عثمان خان کی تخت نشینی سے سلطنت عثمانیہ کی ابتدا ہوئی. مسلمانوں، آج وقت ہے الکفر ملت واحدہ. کفر سب کا سب ایک کفر ہے. کوئی یورپین ہو، کوئی برٹش کہلاتا ہے، کوئی الگ سے بلاک بنائے بیٹھا ہے، لیکن مسلمانوں کے سارے دشمن ہیں. وہ مسلمانوں کو کچلنے کے لیے اکٹھے ہیں. دولت عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ جب تک رہی، مسلمانوں کا یہ بلاک کتنا پاورفل تھا. یکم محرم کو یہ کچھ ہوا. اس مہینے میں اپنے ذاتی تعصب، ذاتی عصبیت، لسانی تعصب، لسانی عصبیت کو چھوڑ دو. اختلافات میں مت پڑو. محبت، الفت، اجتماعیت کو فروغ دو اور آپس میں اکٹھے ہو جاؤ. اور مسلمانوں کی پاور دنیا میں ہونی چاہیے. ایک بلاک بناؤ. محرم کی 3 تاریخیں تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا. مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ مسلمانوں، تم نے یہ کہاں سے پڑھ لیا کہ محرم میں شادی نہیں ہوتی؟ تم نے کہاں سے یہ سن لیا کہ محرم میں شادی کی گئی برباد ہوتی ہے؟ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ام کلثوم کی شادی تو 3 محرم کو ہو، اور ایک مسلمان محرم آنے سے پہلے پہلے اس انداز سے شادیاں کرے کہ اگر محرم میں چلا گیا تو بنے گا کیا؟ دشمن کے وار کو پہچانیے. یہ مقدس مہینہ تو یہ بتاتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول کی بیٹی کا نکاح ہوا ہے تو تمہیں بھی اپنی شادیوں، اپنے خوشی کے پہلوؤں کو اس مہینے میں اختیار کرنا چاہیے کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تھا. محرم 17 ہجری میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سیدنا سعد بن ابی وقاص نے شہر کوفہ کی بنیاد رکھی تھی. مسلمانوں، اپنے آپ کو اتنا لیزی کیوں بنا رکھا ہے؟ سوچ کو کریٹو تھنکنگ کی طرف لے جاؤ. انڈکٹیو تھنکنگ آپ کے اندر ہونی چاہیے. مسلمان، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. اسلام ہمیشہ بلند رہتا ہے، اسے بلند رہنا چاہیے. نئے نئے شہر، نئے نئے اختراعات جس سے مسلمانوں کا نام بلند ہو. انجینئرنگ میں، ٹیکنالوجی میں اور یہ سارے میادین میں مسلمانوں کو آگے آنا چاہیے. یہ پہاڑوں کے اندر میٹلز، یہ دھاتیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو نہیں چھپائی ہوئی کہ کوئی مسلمان ہاتھ نہ لگائے اور قیامت کو یہ پہاڑ دھول بنا کے اللہ اڑا دیں گے. نہیں نہیں، مسلمانوں نے ہی سب کام کیے. آج زمین کا قطر نکالا تو کس نے نکالا تھا؟ اسلام آباد کے قریب پنڈ دادن خان میں بیٹھے ایک عام سے آدمی نے. پوری دنیا کے سائنسدان کوشش کر چکے ہیں لیکن اس کے اندازے کو غلط ثابت نہیں کر سکے. کون تھا جابر بن حیان؟ کون تھا البیرونی؟ کون تھا ابو علی سینا؟ یہ سب لوگ کہاں سے پڑے تھے اور کیا کچھ انہوں نے کیا؟ ٹیکنالوجی کی بنیادیں کنہوں نے رکھی؟ یہ سب مسلمانوں نے کام کیا. مسلمانوں کے اندر سستی آ گئی، تکاسلی آ گئی. اگر اس مبارک مہینے میں شہر بنائے جا رہے ہیں تو مسلمانوں کو بھی اس طرح کی پلاننگز کرنی چاہیے.